بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم 10th کلاس. آئی ہوپ یو آر ویل. بیٹا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے نیا چیپٹر سٹارٹ کیا ہے حقوق العباد کا، اور یہ حقوق العباد انسانی رشتوں تعلقات سے متعلق ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ارشادات ہے اس کے اندر. تو سب سے پہلے ہم مفہوم بتائیں گے حقوق العباد کا. حق کی جمع ہے حقوق، جس سے مراد وہ ذمہ داریاں ہیں جو معاشرے کے افراد پر ان کے زیر دست لوگوں کی لازم ہوتی ہیں. زیر دست سے مراد ہے کہ جو آپ کی سپرویژن کے اندر ہوتے ہیں، یعنی جو آپ کے نیچے ہوتے ہیں، آپ ان پر نگران ہوتے ہو. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کی ہم نے سب سے پہلے بنانی ہے حقوق العباد کی فہرست بنانی ہے. سب سے پہلے اس کے اندر آئیں گے والدین کے حقوق، پھر اس کے اندر آئیں گے اولاد کے حقوق، دین آئیں گے حقوق زوجین، پھر رشتہ داروں کے حقوق، جنگی قیدیوں کے حقوق، آقا اور غلاموں کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، غیر مسلموں کے حقوق اور مزدوروں کے حقوق، دین بیماروں کے حقوق. یہ 10 افراد کی لسٹ ہے جو آپ نے ریڈی کرنی ہے. سب سے پہلے حقوق العباد سے مراد بندوں کے حقوق ہیں جو ان کے خالق نے ان پر عائد کیے تاکہ انسانیت حسن معاشرت سے فائدہ حاصل کر سکے. اللہ تعالیٰ نے اس کی بہت تاکید فرمائی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق معاف فرما دے گا لیکن بندوں کے حقوق معاف نہیں کرے گا، کیونکہ بندوں کے حقوق بندے ہی معاف کریں گے. اس کے بعد ہے والدین کے حقوق. سب سے پہلے تو اسلامی معاشرے میں حقوق العباد میں سب سے زیادہ اولویت اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق کو حاصل دی ہے. یعنی کہ قرآن پاک کی بنی اسرائیل 23 اور 24 کے اندر ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اگر وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ ہی انہیں جھڑکو، اور انکساری کے ساتھ ان کے آگے جھکے رہو اور دعا کرتے رہو، اے پروردگار ان پر رحم کر جس طرح انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا. اس کے بعد والدین کے اولاد کے حقوق ہیں. اولاد کے حقوق ہیں ان کی اولاد کی پرورش کرنا، تعلیم و تربیت کرنا، عدل و انصاف اور ان کی مرضی سے شادی کرنا. زمانہ جاہلیت میں اولاد کے حقوق کو والدین کے مرتبہ اور تقریم کے خلاف سمجھا جاتا تھا، لیکن اسلام نے والدین پر اولاد کے حقوق کے لیے بہت سخت تاکید کی اور ان کے اعمال کا ذمہ دار والدین کو ٹھہرایا. اولاد کے حقوق کے بارے میں قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل کی ورس نمبر 31 ہے: اپنی اولاد کو فکر و فاقہ کی وجہ سے قتل نہ کرو، ہم انہیں اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، بے شک ان کا مار ڈالنا بڑا گناہ ہے. اس کے بعد ہے حقوق زوجین. اولاد اور والدین کے بعد تعلقات کی فہرست میں سب سے اہم جو معاشرتی تعلق ہوتا ہے اور خاندان کی مضبوط ترین نوشنما کا ذریعہ ہے زوجین ہے، جس کا آغاز نکاح سے ہوتا ہے اور اللہ کی جنتوں پر اختتام ہوتا ہے. ان کے تعلق کا بگاڑ شیطان کو سب سے زیادہ پسند ہے اور اس تعلق کا قیام اللہ کی خوشنودی کا سبب بنتا ہے، اور اس کو مضبوط بنانے کے لیے اسلام نے ان کے حقوق و فرائض مقرر کرا دے دیے ہیں. سورہ بقرہ کی ورس نمبر 228 کے اندر ہے: اور عورتوں کو بھی حق ہے جیسا کہ مردوں کو ان پر حق ہے، دستور کے مطابق مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے. اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے تمہاری جن سے تمہارے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون پاؤ اور تم میں مہر و محبت پیدا کر دی. اس کے بعد ہے رشتہ داروں کے حقوق. اسلام رشتہ داروں کے حقوق پر بہت زیادہ زور دیتا ہے کیونکہ معاشرتی زندگی میں انسان کا واسطہ اہل خانہ کے بعد سب سے پہلے انہی سے پڑتا ہے. دین اسلام میں عزیز و قارب سے اچھا سلوک کروا رکھنا احسان ہی نہیں بلکہ ان کا حق بھی ہے. اس کے بعد ہے غلاموں کے حقوق ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں اور خدمتگاروں کے ساتھ برابری کے سلوک سے عملی نمونہ پیش کیا اور ان کے اس حق کے بارے میں خاص طور پر تاکید فرمائی. غلاموں کے بارے میں قرآن کی روشنی میں ہے کہ تمہارے غلام اگر اہلیت رکھتے ہوں تو ان کے نکاح کر دیا کرو، اور مومنہ لونڈی مشرکہ سے بہت بہتر ہے کہ نکاح میں لائی جائے. غلاموں کی بارے میں حدیث نبوی ہے: غلاموں سے اچھا سلوک کرو، جو خود کھاتے ہو انہیں بھی کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو ویسا ہی انہیں بھی پہناؤ. اگر وہ کوئی ایسی خطا کریں جسے تمہیں معاف نہ کرنا چاہو تو اللہ کے بندو انہیں فروخت کر دو اور انہیں سزا نہ دو. اس کے بعد ہے ہمسایوں کے حقوق. اسلام نے ہمسایوں کو تقریباً رشتہ داروں کی مانند حقوق دیے ہیں. ہمسایہ سے مراد گھر کے قریب رہنے والے لوگ ہیں. اسے عربی میں جار کہتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا میرے 2 پڑوسی ہیں، میں تحفہ بھیجنا چاہوں تو کس کو بھیجوں؟ آپ سے نے فرمایا جس کا گھر تیرے گھر کے زیادہ قریب ہے. اس کے بعد قرآن کی روشنی میں بھی ہمسائے کے حقوق ہیں: اور خدا نے تم لوگوں کو ہمسایہ قریب اور بعید اور پہلوؤں کے ہمسایہ کے ساتھ نیکی کا حکم دیا ہے.
اس کے بعد غیر مسلموں کے حقوق ہیں. شہری مسلم ہو یا غیر مسلم، اسلام نے ان کے حقوق کا مکمل تحفظ کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے حقوق العباد کی باس پرس ہوگی. یہی وجہ ہے کہ اسلام نے اپنی ریاست میں غیر مسلم لوگوں کے حقوق کے لیے بھی حقوق مقرر کر دیے اور ان کے ساتھ شفقت اور رحمت کی تلقین فرمائی. اس کے بعد ہے بیماروں کے حقوق ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے مریض کی عیادت کی تو جب تک وہ واپس نہ لوٹے تب تک وہ جنت کے باغوں میں سے باغ میں ہے. اس کے بعد ہے بیٹا مزدوروں کے حقوق. مزدوروں کے حقوق کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مزدوروں کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دیا کرو. اس کے بعد ہے بیٹا یتیموں کے حقوق. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کے حقوق ادا کرنے کی تلقین کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کی خیال رکھنے حقوق کی ادائیگی کی فضیلت بیان کرتے ہوئے شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو ملا کر فرمایا میں اور یتیم کی نگہداشت یعنی اس کا خیال کرنے والا جنت میں یوں ساتھ ساتھ ہوں گے. اس کے بعد بیٹا حاصل کلام ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا کہ میں اپنے حقوق تو معاف فرما دوں گا لیکن لوگوں کے حقوق معاف نہیں کروں گا جب تک کہ بندے خود اپنے حقوق معاف نہ فرما دیں. تو ہمیں ایک اچھے اصلاحی اور اسلامی معاشرے میں رہتے ہوئے ہم پر واجب ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں اور اسلام نے اور قرآن و حدیث نے ہمیں یہ جس کے جو حقوق بتایا ہمیں ان کے حقوق پورے ادا کرنے چاہیے تاکہ ہم اس دنیا اور آخرت کی کامیابی کو حاصل کر سکے. بیٹا یہ آپ کا فرسٹ لانگ کوشچن ہے، اس کو اچھے سے ریڈی کر لیجئے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم.